السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جناب؟ آج ہمارا نواں لیکچر ہے، لیکن ویب ڈیولپمنٹ کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ویب ڈیولپمنٹ کے دوسرے لیکچر میں ہم نے بڑا ایک سادہ سا کام کیا تھا، یعنی ہم نے اپنا پہلا ویب پیج بنایا تھا۔ ہم نے HTML کے بارے میں سیکھا، ہم نے دیکھا HTML میں کس کس طرح کے ٹیگز ہوتے ہیں اینڈ ہاؤ وی کین پٹ دوز ٹیگز ٹوگیدر ٹو فارم اے ویب پیج۔ ہم نے لائن بریک کا ٹیگ دیکھا، ہم نے پیراگراف کو شروع کرنے پیراگراف کو فنش کرنے کا ٹیگ دیکھا، اس کے علاوہ ہم نے بولڈ کا ٹیگ بھی دیکھا تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہیڈنگز کس طرح بناتے ہیں۔ لیکن مور امپورٹنٹلی ہم نے 6 ایسینشل ٹیگز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ HTML/HTML ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہر HTML پیج کے اوپر آتا ہے، اور دوسرا یعنی /HTML ہر HTML پیج کے اینڈ میں آتا ہے۔ These two tags are essential۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر HTML پیج یا ویب پیج جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہیڈ پورشن ہوتا ہے اور دوسرا جو کہ کہلاتا ہے باڈی پورشن۔ ہیڈ پورشن عموماً ذرا چھوٹا سا ہوتا ہے، باڈی پورشن از اے پورشن جس میں موسٹ آف دا ایکشن ٹیکس پلیس۔ ہم نے جو سب سے انٹرسٹنگ ٹیگ پچھلی دفعہ دیکھا تھا جو کسی ویب پیج میں نظر آتا ہے وہ تھا اینکر ٹیگ، یعنی وہ ٹیگ جس کے ذریعے ہم لنکس کسی ویب پیج پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے دکھایا تھا، ہم نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ کس طرح جہاں پہ اینکر ٹیگز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لنک سا بن جاتا ہے، انڈر لائن سی ٹیکسٹ آ جاتی ہے بلو رنگ کی، اور جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں دین سم تھنگ انٹرسٹنگ ٹیک پلیس۔ اگر اس لنک کے پیچھے HTTP کا ایکشن ہے تو آپ کسی نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر اس لنک کے پیچھے میل ٹو کا ایکشن ہے تو کمپیوٹر میں جو آپ کا ای میل کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے سیکھا تھا کہ ایک سادہ سا ویب پیج کس طرح بناتے ہیں۔ دوسری انٹرسٹنگ چیز جو تھی اور جو میرے خیال میں بہت ایکسائٹنگ تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ کس طرح ہم اس ویب پیج کو اپلوڈ کر سکتے ہیں VU کے سرور پہ تاکہ دنیا بھر کے لوگ اس پیج کو دیکھ سکیں۔ تو ہم نے وہ اپلوڈنگ پروسیس جو ہے وہ دیکھا تھا، اور اب اگر کوئی بھی چاہے وہ آپ کا ویب پیج دیکھ سکتا ہے، کیونکہ انہیں کرنا صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے ویب پیج کا URL ڈالیں گے براؤزر کے اندر، اور براؤزر جائے گا اور VU کے سرور سے آپ کا ویب پیج لا کے ڈسپلے کر دے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ویب پیج کا ایڈریس جو ہم نے رکھا تھا وہ تھا http://www.vu.edu.pk/ اور اس کے بعد 8 ڈیجٹ کا آپ کا یوزر ID۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے بڑا سادہ سا ویب پیج بنایا تھا، آج ہم نے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا ہے اور اپنے ویب پیج میں تھوڑے سے اور فیچر ایڈ کرنے ہیں۔ تو آج ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی پرانا ویب پیج ہے، لیکن اس میں ہم بعض نئے کانسٹرکٹس ڈالیں گے، ہم بعض نئے ٹیگز کے بارے میں سیکھیں گے۔ خاص طور پہ ہم سیکھیں گے کہ ایک ویب پیج میں لسٹس کس طرح ڈالی جاتی ہیں، کتنی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی ویب پیج میں اگر آپ نے ایک ٹیبل ڈالنا ہو وہ کس طرح ڈالا جاتا ہے، ٹیبل کی کیا مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کے کیا مختلف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے، یعنی آج ہم کچھ نئے ٹیگز کے بارے میں سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم اپنے ویب پیج کو زیادہ انٹرسٹنگ اور مے بی زیادہ یوزفل بنا سکیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں لسٹ کی اور ٹیبلز کی، لیکن اس سے پہلے کچھ جنرل کامنٹس اباؤٹ HTML ٹیگز۔ HTML ٹیگز جو ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ بعض ٹیگز تو ایسے ہیں جو بڑے سادے سے ہیں، دے آر کالڈ سنگل ٹیگز، یعنی آپ ایک اسکوائر بریکٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ فار ایگزامپل BR لکھتے ہیں، اسکوائر بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ بڑا سادہ سا ٹیگ ہے، اٹس کالڈ اے سنگل ٹیگ، یعنی یہ BR والا ٹیگ جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں لائن بریک مل جاتی ہے اپنے ویب پیج میں، یہ اٹس کالڈ اے سنگل ٹیگ۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سچویشن کو کمپلیکس بنانا چاہیں تو بعض ایسے بھی سنگل ٹیگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، یعنی جس کی مدد سے اس ٹیگ کے ایفیکٹ کو ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیگ جو آپ اپنے ویب پیجز میں فیوچر میں یوز کریں گے دیٹ از کالڈ دا HR ٹیگ یا ہاریزونٹل رول ٹیگ۔ اگر آپ HR کا ٹیگ ڈالتے ہیں تو آپ کے ویب پیج پہ ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا ہو جاتی ہے،
لیکن اس ٹیگ میں تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ کمپلیکسٹی بھی ہے. یعنی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہارزونٹل لائن ہوگی اس کی لینتھ کیا ہوگی. فار ایگزامپل جس طرح اس آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے, اگر آپ اس کے وڈتھ کے ایٹریبیوٹ کو 50% کر دیتے ہیں تو ہوگا یہ کہ جب وہ لائن ڈسپلے ہوگی اس سے پہلے براؤزر دیکھے گا کہ اس کی براؤزر کی وڈتھ کتنی ہے, براؤزر کی جو ونڈو ہے اس کی وڈتھ کتنی ہے. اور کیونکہ میں نے کہا ہے 50% تو اس کا ہاف جو ہے اس لینتھ کی وہ لائن ڈرا کر دے گا. اور اگر آپ ونڈو کو بڑا یا چھوٹا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہارزونٹل لائن جو ہے وہ چھوٹی یا بڑی ہوتی رہے گی. ہر دفعہ ہر صورت میں اس کی وڈتھ وہی ہوگی, یعنی 50% آف دا width آف دا اسکرین آف دا ونڈو. 50% کی میں نے ایگزامپل دی, آپ چاہیں تو اسے 63% بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اسے 2% بھی کر سکتے ہیں. لیکن دا کی پوائنٹ از یہ ایک ایسا ٹیگ ہے جو کہ سنگل ٹیگ ہے اور اس میں ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے. نیکسٹ جو ذرا مزید کمپلیکس کلاس آف ٹیگس ہے وہ ہے پیئرڈ ٹیگس. پیئرڈ ٹیگس اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیگ ہوتا ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ ایک اور ٹیگ بھی ہوتا ہے. پہلا ٹیگ اگر H1 ہے تو اس سے ایسوسیٹڈ جو دوسرا ٹیگ ہے وہ میں بھی /H1 ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ H1 سے کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے اور /H1 پہ جا کے وہ چیز فنش ہو رہی ہے. تو H1 سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے نا کہ یہ ہیڈنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور /H1 سے مراد ہے کہ یہاں پہ ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے. سو یہ H1 جو ہے یہ ایگزامپل ہے ایک پیئرڈ ٹیگ کی. اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نے پیئرڈ ٹیگ پچھلی دفعہ یوز کیا تھا وہ تھا P/P والا ٹیگ, یعنی پیراگراف شروع پیراگراف ختم. سو دیز آر وٹ وی کالڈ پیئرڈ ٹیگس. پیئرڈ ٹیگس کو بھی اس میں بھی بعض انٹرسٹنگ فیچرز ہو سکتے ہیں. مثلا یہ H1 والا ٹیگ جو ہے اس کے بھی بعض ایٹریبیوٹس ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ H1 والا ٹیگ یوز کیا تھا تو ہماری ٹیکسٹ بڑی ہو گئی تھی, بولڈ ہو گئی تھی, لیکن وہ لیفٹ جسٹیفائڈ تھی. اگر آپ چاہیں کہ وہی ٹیکسٹ سینٹر جسٹیفائڈ ہو جائے تو آپ H1 کا ایک ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکوائر بریکٹ H1 align is equal to center. اس طرح براؤزر کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ H1 کے ذریعے میں نے ایک ہیڈنگ ڈسپلے تو کرنی ہے, لیکن کیونکہ اس کا ایٹریبیوٹ سینٹر ہے تو اس کو میں سینٹر جسٹیفائی کر کے کروں گا, یعنی میں بیچ میں لا کے اسے ڈسپلے کروں گا. سو یہ ہو گیا ایسا پیئر ٹیگ جس کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں. سو سنگل ٹیگز ود ایٹریبیوٹس, پیئر ٹیگز اور پیئرڈ ٹیگز ود ایٹریبیوٹس. تو یہ 4 طرح کے عموماً آپ کو ویب پیجز پہ ٹیگز نظر آئیں گے. اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہمارا وہی یعنی میرا وہی ویب پیج نظر آ رہا ہوگا جو ہم نے چھٹے لیکچر میں آپ کے سامنے بنایا تھا. بڑا سادہ سا ہے, ابھی تو پوری اسکرین بھی فل نہیں ہوئی. اب میں نے یہ کیا, مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ڈال دی اپنی پسند کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی چیزیں ڈال کے یہ پیج کس طرح نظر آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیج کی سیکنڈ ہاف میں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہیں. یعنی میں نے آپ کو اپنی پسندیدہ گیمز کے بارے میں بتا دیا ہے, اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری فیوریٹ سپورٹس کون سی ہیں. پسندیدہ گیمز کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے ایک لسٹ کی فارم میں آپ کو بتایا. یعنی میں نے جو میری 3 پسندیدہ پی سی پہ جو کھیلنے والی گیمز ہیں وہ جو لکھی ہیں اس کو میں نے ایک ذرا اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں آپ کو بتایا کہ جناب سم سٹی ہے, کویک ہے اور برج ہے. اور دوسرا جب میں نے اپنے فیوریٹ سپورٹس کی بات کی ہے تو وہاں پہ ذرا میں نے سچویشن کو تھوڑا سا کمپلیکس کر دیا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دینی تھی وہ انہیرنٹلی 2 ڈائمینشنل تھی. تو لسٹ کی صورت میں اگر اسے ہم بتاتے تو شاید اتنا اچھا نہ لگتا, تو میں نے اس کو ایک ٹیبل کی صورت میں پریزنٹ کیا. تو یہ وہ 2 نئے کانسٹرکٹس ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ لسٹ کیا ہوتی ہیں اور ان کو کسی ویب پیج میں کس طرح انٹر کیا جاتا ہے, اور ٹیبلز کیا ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے اپنے ویب پیج پہ ٹیبل دکھانے ہو تو اس کا کیا طریقہ, اس کا کیا سلیقہ. اب جناب آپ کو اسکرین پہ کچھ کوڈ نظر آ رہا ہوگا. یہ کوڈ وہی ہے جو ہم نے چھٹے لیکچر میں ڈیولپ کیا, یعنی یہ میرا جو پرانا سمپل ویب پیج تھا اس کا HTML کوڈ ہے. اب اس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں ڈالنی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ نئی چیزیں باڈی پورشن کے اندر ہی جائیں گی, کیونکہ وہ جو باڈی پورشن ہوتا ہے اس میں ہی عموماً انٹرسٹنگ تھنگس ہیپن. جو
ہیڈ والا پورشن ہے اس میں تو ہم ٹائٹل ڈالتے ہیں، ایک آدھی اور چیز ڈالتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایکشن جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس ان دا باڈی پورشن. تو ہم کریں گے یہ کہ جو سلیش باڈی کا ٹیگ ہے اس سے ذرا سا اوپر ہم تھوڑی سی اور چیزیں ڈال دیں گے تاکہ ہماری لسٹ نظر آنی شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیبل بھی نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ان کو ڈالنا ہے. اور یہ ایڈیشنل کوڈ کیا ہوگا؟ یہ ایڈیشنل کوڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. سو وہ جو پرانا پیج تھا اس میں وہ جو سلیش باڈی والا ٹیگ تھا اس سے ذرا سا اوپر جا کے میں یہ ایڈیشنل کوڈ اگر ڈال دوں تو میرا پیج ویسا ہی بن جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے براؤزر کی ونڈو میں دکھایا. اس کوڈ میں آپ کو کلیئرلی دو حصے نظر آ رہے ہوں گے. جو پہلے والا حصہ ہے وہ لسٹ والا حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹیبل والا حصہ ہے. یعنی پہلا جو حصہ ہے اس کے ذریعے ہماری لسٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ویب پیج پہ، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے ذریعے ٹیبل جو ہے وہ ہمارے ویب پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا یہ جو لسٹ کا کوڈ تھا اس کو ہم تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں. اس اسکرین پہ آپ کو وہ کوڈ بھی نظر آ رہا ہے اور جس طرح براؤزر میں وہ کوڈ رینڈر ہو کے نظر آتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر ڈسپلے میں ایک ڈسک سی بنی ہوئی ہے، اس کے آگے ایک گیم کا نام لکھا ہے، پھر ڈسک سی بنی ہوئی ہے دوسری گیم، ڈسک سی بنی ہوئی ہے ایک اور گیم. تو اگر آپ اس طرح کا ڈسپلے چاہیں اپنے ویب پیج پہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ HTML کوڈ میں آپ ایک UL والا ٹیگ جو ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہوئے کانسٹرکٹ ڈالتے ہیں. UL سے مراد کیا؟ UL سے مراد ہے ان آرڈرڈ لسٹ. تو جب میں یہ اسکوائر بریکٹ UL کلوز اسکوائر بریکٹ لکھتا ہوں براؤزر کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب ایک ان آرڈرڈ لسٹ شروع ہونے والی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیگ یوز کیا ہے LI کا. LI اسٹینڈ فار لائن آئٹم. تو لائن آئٹم میں لکھتا ہوں اور پہلی گیم میں نے اس کا نام لکھ دیا اور پھر میں لائن آئٹم کو کلوز کر دیتا ہوں. میں پھر لائن آئٹم لکھتا ہوں، ایک اور گیم کا نام لکھتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں لائن آئٹم کو. پھر میں تیسرے کے ساتھ بھی یہ کرتا ہوں. ابھی تو میں نے صرف 3 گیمز لکھی ہیں، اگر 50 ہوتی تو میں یہی لائن آئٹم والا پروسیجر جو ہے یہ 50 دفعہ ریپیٹ کرتا. اور جب میری لسٹ ختم ہو جاتی ہے براؤزر کو بتانے کے لیے کہ جناب بس نو مور، تو پھر میں /UL والا ٹیگ ڈال دیتا ہوں. تو UL سے یہ ان آرڈرڈ لسٹ شروع ہوتی ہے اور /UL سے یہ ان آرڈرڈ لسٹ ختم ہوتی ہے. اور ان بٹوین کیا ہے؟ ان بٹوین بہت سارے لائن آئٹمس ہیں. ہر لائن آئٹم جو ہے LI سے شروع ہوتا ہے اور /LI پہ ختم ہوتا ہے. تو سمری آپ کو ان دونوں ٹیگز کے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس وقت. UL سے مراد ان آرڈرڈ لسٹ اور اس کا ایک ایسوسیٹڈ ٹیگ ہے /UL. اسی طرح LI سے مراد لائن آئٹم اور اس سے ایسوسیٹ ٹیگ ہے /LI. LI سے لائن آئٹم شروع ہوتا ہے اور /LI سے وہی لائن آئٹم ختم ہوتا ہے. آپ نے اس لسٹ میں نوٹ کیا ہوگا کہ جو اس کی بلٹ ہے جو شروع میں ایک وہ سمبل سا بنا ہوا ہے وہ ایک ڈسک کی فارم میں ہے. یعنی ایک دائرہ ہے لیکن وہ فلڈ دائرہ ہے، بھرا ہوا دائرہ ہے. تو یہ بلٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ سمبل ہے جو HTML اپنی لسٹس میں یوز کرتی ہے. اکثر اوقات اس سے اچھا بھلا کام چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں چلتا. بعض اوقات وہاں پہ آپ ایک چینج چاہتے ہیں تو HTML جو ہے کچھ چینجز کو سپورٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اس ڈسک کی بجائے اگر آپ چاہیں کہ ایک سرکل سا آ جائے چھوٹا سا یا پھر ایک اسکوائر آ جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ HTML میں کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسک کی بجائے اگر ہم سرکل دکھانا چاہیں یا پھر ہم اسکوائر دکھانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. اس وقت اسکرین پہ جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بجائے UL صرف لکھنے کے اس کے ساتھ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ بھی لکھ دیا اور وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ وہ ہے ٹائپ از اکول ٹو سرکل. یعنی ہم براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ جناب UL سے ان آرڈرڈ لسٹ تو آپ شروع کر دیں لیکن ٹائپ اس کی سرکل ہونی چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ ڈسکس یوز کریں جو کہ ڈیفالٹ ہے آپ اس کی بجائے سرکلز یوز کریں. تو براؤزر کو پتہ لگ جاتا ہے اور براؤزر فوراً بجائے ڈسک یوز کرنے کے سرکلز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح یہاں پہ ٹائپ از اکول ٹو سرکل کی بجائے اگر ہم ٹائپ از اکول ٹو اسکوائر لکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ تو بجائے سرکلز کے اسکوائرز نظر آنے شروع ہو جاتے. سو 3 پاسبلٹیز ہیں. ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈسک، اگر آپ اسے ٹائپ نہیں بتائیں گے یہ ہمیشہ
ڈسک یوز کرے گا. دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ ہے سرکل, اور آخری پاسبلٹی جو ہے وہ اسکوئر کی پاسبلٹی. اب جناب ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر میں ایک ان آرڈرڈ لسٹ اس کا کوڈ لکھ رہا ہوں, میں یو ایل لکھتا ہوں, ایل آئی لکھتا ہوں, پہلا آئٹم لکھتا ہوں, ایل آئی کو کلوز کرتا ہوں, دوسرا کرتا ہوں, اور اس کے بعد بجائے سلیش یو ایل لکھنے کے, یعنی بجائے لسٹ کو کلوز کرنے کے, میں ایک نئی لسٹ شروع کر دیتا ہوں. تو چوتھی لائن کو میں بجائے سلیش یو ایل کے صرف یو ایل سے شروع کرتا ہوں, اور میں پھر ایک دو اور لائن آئٹم ڈال دیتا ہوں, اور پھر اس لسٹ کو کلوز کرتا ہوں, ایک دو اور لائن آئٹم ڈالتا ہوں, اور پھر ایک دو پھر لسٹ کو کلوز کر دیتا ہوں. یعنی میں نے کیا یہاں پہ یہ ہے کہ ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ ڈال دی ہے. اس کا کوڈ جو ہے اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ جب براؤزر اس کوڈ کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا. ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. براؤزر کو پتا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو کیا کیا کرتے ہیں. براؤزر کرے گا یہ کہ پہلے جو دو لائن آئٹمس ہیں ان کو دکھائے گا, اس کے بعد اسے پتا ہے کہ اب ایک نئی لسٹ شروع ہو رہی ہے, تو وہ کرے گا یہ کہ اس کو تھوڑا سا انڈینٹ کر کے ٹائپ سیٹ کر دے گا, اور اس کے ساتھ بجائے ڈسکس یوز کرنے کے وہ سرکلز یوز کرنا شروع کر دے گا. تو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو میں نے ابھی کوڈ دکھایا تھا, جب براؤزر اس کو رینڈر کرتا ہے تو وہ کس طرح نظر آتا ہے. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وی آر پوٹنگ اے لسٹ ان سائڈ آف اے لسٹ. ایسی سچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے نیسٹڈ لسٹ, کہ ایک لسٹ کو ختم ہونے سے پہلے اگر اس میں ایک نئی لسٹ شروع کر دی جائے تو دوسری لسٹ جو اس کے اندر ہے وہ ایک لحاظ سے ہم اس کے اندر نیسٹ کر رہے ہیں. سو دس سچویشن از کالڈ اے نیسٹڈ لسٹ سچویشن. میرے خیال میں ابھی تو ہم نے آپ کو دو لسٹیں نیسٹ کر کے دکھائی ہیں. جو بیچ والی لسٹ ہے اس کے اندر اگر ہم چاہیں تو میرے خیال میں ایک اور بھی لسٹ نیسٹ کر سکتے ہیں, اور شاید ایک آدھ دفعہ اور بھی ایسا کر سکتے ہیں. پہلی 3 دفعہ کا مجھے پتا ہے کہ تینوں دفعہ سمبل چینج ہو جاتا ہے, یعنی جو آؤٹر موسٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں سمبل تو ڈسک ہی ہوتا ہے, اس سے نیکسٹ لیول پہ سرکلز آ جاتے ہیں, اس سے نیکسٹ لیول پہ اسکوئر آ جاتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں کہ اس سے نیکسٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے, لیکن the point should be very clear کہ this is what we called nesting of lists, اور بعض سچویشنز میں it is quite useful. اچھا جناب, ابھی تک ہم نے صرف ان آرڈرڈ لسٹ کی بات کی ہے. جیسے میں نے آپ کو شاید شروع میں بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی پاسبلٹیز ہیں. یعنی یہ لسٹ تو ایسی ہے نا کہ کچھ بلٹس سی ہوتی ہیں, ان کے آگے آئٹمس لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ 2 سچویشنز ایسی ہیں جس کو HTML سپورٹ کرتا. ایک تو ہے ایسی لسٹ which are called ordered lists, اور دوسری which are called definition lists. تو ایسا کرتے ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ایک آرڈرڈ لسٹ نظر آ رہی ہے جس طرح وہ براؤزر میں نظر آتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا کوڈ بھی نظر آ رہا ہے. پہلے کوڈ کو دیکھتے ہیں. کوڈ میں صرف ایک فرق ہے, بجائے یو ایل کے لسٹ شروع ہو رہی ہے او ایل سے. یو ایل اسٹوڈ فار ان آرڈرڈ لسٹ, لیکن دس ون از این آرڈرڈ لسٹ, تو اس لیے یہ او ایل سے شروع ہو رہی ہے اور او ایل سے ہی کلوز ہو رہی ہے, اور بیچ والی چیزیں ایگزیکٹلی ایک جیسی ہیں جیسی کہ ان آرڈرڈ لسٹ کے سلسلے میں تھی. تو صرف اور صرف چینج جو آئی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو شروع کس طرح کیا ہے اور ختم کس طرح کیا ہے. اور جب براؤزر اس آرڈرڈ لسٹ کو ڈسپلے کرتا ہے تو بجائے وہ بلٹس دکھانے کے, بجائے وہ سرکلز اور ڈسکس اور اسکوئرز دکھانے کے, وہ ہمیں نمبرز دکھاتے 1 2 3 4 5 6 7. سو دس از واٹ وی کالڈ این آرڈرڈ لسٹ. اب دیکھیے یہ لسٹ جو تھی اس میں ہم 1 2 3 کر رہے تھے, لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ 1 2 3 کے بجائے ABC کرنا چاہیں, تو HTML اس سچویشن کو بھی سپورٹ کرتی ہے. ABC والی لسٹ لانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو OL آپ کا ٹیگ ہے اس کے اندر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ ڈالنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از اے ٹائپ ایٹریبیوٹ. آپ کہیں گے ٹائپ از اکول ٹو اسمال اے. اگر آپ ایسا کریں گے نا کہ ٹائپ از اکول ٹو اسمال اے, تو آپ کی لسٹ جو ہے وہ ABC کر کے چلے گی. اگر آپ ٹائپ کر دیں گے ٹائپ از اکول ٹو کیپٹل اے, تو وہ کیپٹل اے, کیپٹل بی, کیپٹل سی اس طرح کر کے لسٹ چلے گی. ایک اور آپشن یہ ہے کہ بجائے نمبرز کے یا پھر ABC کے آپ چاہتے ہیں کہ رومن انداز میں
لسٹ بنے. تو وہ آئی، اس کے بعد 2 آئیز اور 3 آئیز، پھر آئی وی، اس طرح کر کے جو رومن نومرلز میں ہم چیزیں لکھتے ہیں. تو HTML اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اسمال رومن نومرلز چاہیے تو آپ لکھ دیں ٹائپ از اکول ٹو اسمال آئی. اگر آپ کو کیپٹل رومن نومرل چاہیے تو آپ لکھتے ہیں ٹائپ از اکول ٹو کیپٹل آئی. تو یہ HTML 5 مختلف سچویشنز کو سپورٹ کرتی ہے، جیسا کہ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. یعنی آپ کی لسٹ ایسی ہو سکتی ہیں جو 1 2 3 کر کے ہوں، اسمال اے اسمال بی اسمال سی اس طرح کر کے ہوں، کیپٹل اے کیپٹل بی کیپٹل سی کیپٹل ڈی اس طرح کر کے ہوں، یا پھر اسمال رومن نومرلز میں ہوں، یا پھر کیپٹل رومن نومرلز میں. ان 5 سچویشنز کو سپورٹ کیا جاتا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ فرض کریں ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنی لسٹ کو بجائے 1 سے شروع کرنے کے کسی اور نمبر سے شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کیسے کریں گے کہ بجائے اس کے کہ میری لسٹ جو ہے وہ 1 سے شروع ہو، وہ 25 سے شروع ہو. تو جناب HTML جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے لیے OL والا جو ٹیگ ہے اس میں آپ ایک خاص ایٹریبیوٹ ڈالتے ہیں اینڈ دیٹ از دا اسٹارٹ ایٹریبیوٹ. آپ کہیں گے OL اسپیس، اس کے بعد لکھیں گے اسٹارٹ از اکول ٹو 25. 25 کے بجائے اگر آپ 38 لکھ دیں گے تو 38 سے شروع ہو جائے گی. 38 کے بجائے اگر 5000 لکھ دیں گے شاید پھر 5000 سے شروع ہو جائے. سو یہ جو آرڈرڈ لسٹ ہے اس میں HTML نہ صرف الفابیٹس اور اس کے علاوہ رومن نومرلز کو سپورٹ کرتی ہے، اس چیز کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ وہ لسٹ رینڈملی کوئی بھی پوائنٹ آپ سلیکٹ کر لیں اس سے سٹارٹ ہو سکے. آخری لسٹ جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے وہ ہے ڈیفینیشن لسٹ. یہ باقی 2 لسٹ سے تھوڑی سی ذرا کمپلیکس ہے. آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں گلوسری تو دیکھی ہوگی. آپ کی جو دونوں کتابیں ہیں، جاوا اسکرپٹ والی بھی اور اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز والی بھی، ان دونوں کے اینڈ میں ہم شور کے گلوسریز موجود ہیں. گلوسریز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرم لکھی جاتی ہے، پھر تھوڑا سا اس سے آگے کر کے اس کی ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے. تو ڈیفینیشن لسٹ جو ہے ویسی ہی گلوسریز کے بنانے میں کافی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے. یہ لسٹ جو ہے اس میں بجائے 2 ٹیگز کے جس طرح کے آرڈرڈ اور ان آرڈرڈ لسٹ میں تھے، اس میں 3 ٹیگز ہوتے ہیں. پہلا ٹیگ تو بتاتا ہے کہ جناب ڈیفینیشن لسٹ شروع کر دو. دوسرا بتاتا ہے کہ جناب یہ ٹرم شروع کر دو اور ٹرم ختم کر دو. تیسرا بتاتا ہے کہ اس ٹرم کی ڈیفینیشن کیا. آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں یہ کیسے نظر آتا. تو اس میں DL سے ڈیفینیشن لسٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، DL کے ٹیگ سے. اس کے بعد آپ DT کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور آپ ٹرم لکھتے ہیں اور پھر DT سے ہی اسے /DT سے اسے کلوز کر دیتے ہیں. پھر آپ DD کا ٹیگ لکھتے ہیں، اس سے آپ وہ جو ٹرم ابھی آپ نے لکھی تھی اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں اور پھر /DD سے اس ڈیفینیشن کو کلوز کر دیتے ہیں. اور آپ یہ کرتے جاتے ہیں جب تک آپ کی ساری ٹرمز ختم نہ ہو جائیں اور اینڈ میں آ کے آپ /DL کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. تو جو چیز DT والے ٹیگز کے بیچ میں ہوتی ہے وہ ٹرم اس کو براؤزر ڈسپلے کرتا ہے جیسا آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا انڈینٹ کر کے اس کی ڈیفینیشن کو وہ ڈسپلے کر دیتا ہے. تو جناب یہ 3 ٹیگ ہو گئے یہاں پہ. DL والا یعنی جس سے لسٹ شروع اور ختم ہوتی ہے، DT والا جس سے ٹرم شروع اور ختم ہوتی ہے، اور آخری DD والا جس سے ڈیفینیشن جو ہے اس ٹرم کی وہ شروع ہوتی ہے اور پھر /DD سے ختم ہوتی ہے. تو 3 طرح کی لسٹ جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لسٹ کو نیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ان آرڈرڈ لسٹ کا تعلق ہے ہم نے اس کی نیسٹنگ دیکھی. آرڈرڈ لسٹ میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. ایون ڈیفینیشن لسٹ میں بھی نیسٹنگ کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2 مختلف طرح کی لسٹ جو ہیں ان کو بھی آپس میں نیسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ان آرڈرڈ لسٹ میں آپ ایک آرڈرڈ لسٹ نیسٹ کر سکتے ہیں، اور شاید آپ 3 کو بھی اس طرح کر سکیں. اس کے کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھیں اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیں. تو جناب لسٹ کی ہم نے خاصی بات کر لی. لسٹ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا اٹس اے وے آف پریزنٹنگ ڈیٹا، یعنی ایک سیکوینس میں، ایک آرڈرڈ فیشن میں، ایک لاجیکل فیشن میں ہم کچھ انفارمیشن ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم لسٹس کو یوز کرتے ہیں. ایک چیز جو اس سے ذرا نسبتاً کمپلیکس ہے لیکن زیادہ پاورفل ہے وہ ہے ٹیبلز. لسٹ تو صرف 1 ڈائمینشنل ہوتی ہے نا، ٹیبلز دے آر 2 ڈائمینشنل. تو اب ہم بات کریں گے کہ ٹیبلز کے ذریعے
ہم انفارمیشن کو کس طرح ڈسپلے کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ویب پیج پہ ایک ٹیبل ڈالنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے, آپ کو براؤزر کا ڈسپلے نظر آ رہا ہے, اس میں ایک بڑا سادہ سا ٹیبل بنا ہوا ہے. یہ ٹیبل وہی ہے جو شروع میں میں نے آپ کو اپنے ہوم پیج پہ دکھایا تھا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 خانے بنے ہوئے ہیں. اوپر والے 2 خانے جو ہیں اس میں جو ٹیکسٹ ہے یعنی انڈور اور آؤٹ ڈور وہ ذرا بولڈ فیسڈ ہے. نیچے والے جو 2 خانے ہیں, نیچے والی جو رو ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ فیس نہیں ہے, وہ نارمل طریقے سے لکھی گئی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ HTML میں ہم یہ ٹیبل کس طرح لکھیں گے, یعنی اس ٹیبل کا HTML کوڈ کیا ہے. تو جناب سب سے پہلے تو کیونکہ یہ ٹیبل ہے تو آپ ٹیبل کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں بات, یعنی when you write the table tag اس سے براؤزر کو پتہ لگتا ہے کہ جناب ایک ٹیبل شروع ہونے والا. اس ٹیبل کے ٹیگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ ڈالا ہوا ہے border is equal to 1. اس ایٹریبیوٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا دیر میں بتاؤں گا, لیکن ہم اس سے نیکسٹ لائن کا جو ٹیگ ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, دیٹ از دا TR ٹیگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رو شروع ہونے والی ہے. اس کے بعد ہے TH کا ٹیگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہیڈنگ والا ایک سیل شروع ہونے والا. تو اس کے آگے ہم کچھ لکھتے ہیں, ہم انڈور لکھتے ہیں, اس کے بعد اسے کلوز کر دیتے ہیں. پھر ہم ایک اور شروع کرتے ہیں TH والا, آؤٹ ڈور لکھتے ہیں, اس کو کلوز کر دیتے ہیں, اور پھر ہم TR کو بھی کلوز کر دیتے ہیں. یعنی ہماری پہلی رو جو ہے وہ ختم ہوگی. پہلی رو میں ہم نے 2 ایلیمنٹس ڈالے ہیں اور دونوں ہیڈنگ والے ایلیمنٹس ہیں. اس سے نیکسٹ رو جو ہے وہ TR سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم نے 2 ایلیمنٹس ڈالے ہیں, لیکن بجائے TD یوز کرنے کے بجائے TH یوز کرنے کے یہاں پہ ہم نے TD کا ٹیگ یوز کیا. یعنی TH اسپیشل, یعنی عموماً یہ کسی ٹیبل کی صرف پہلی رو میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہیڈنگ ہم اپنی دکھا سکیں, لیکن اس کے بعد مختلف سیلز کے اندر جو انفارمیشن ہم نے دکھانی ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم TH کی بجائے TD کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. تو یہ 2 پیئرز ہم نے اس کے یوز کیے, پھر ہم نے اپنے رو کو کلوز کیا اور پھر سلیش ٹیبل سے ہم نے اپنے ٹیبل کو کلوز کر دیا. تو ہمارا ٹیبل جناب وہ بن گیا. اس میں جیسا کہ آپ کو کوڈ میں بھی نظر آ رہا ہے اور ڈسپلے بھی نظر آ رہا ہے کہ دیر آر ٹوٹل آف ہاؤ مینی روز, 2 روز, اور ہر رو میں 2 ایلیمنٹس موجود. ان ٹیگز کی یعنی ٹیبل کے ٹیگز کی سمری اب دیکھ لیجئے. ٹیبل کا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل کا ٹیگ ہوتا ہے اسکوائر بریکٹ ٹیبل. ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل از اے سیٹ آف روز. ہر رو کو شروع کرنے کے لیے ہم TR کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. رو کیا ہوتی ہے؟ رو از اے سیٹ آف سیلز, اور سیلز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو TH والے سیلز یعنی ہیڈنگ والے سیلز, اور دوسرے TD والے سیلز یعنی سمپل سیلز. اب یہ کہ ہر سیل میں کیا جا سکتا ہے, یعنی کسی بھی ٹیبل کے سیل میں ہم کیا چیز ڈسپلے کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے آپ کو بتایا وہ تو ہم نے ٹیکسٹ ڈسپلے کی تھی, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ یو کین ڈسپلے اوور دیئر. There are many other things that you can display in a table's cell. آپ اس میں امیجز ڈسپلے کر سکتے ہیں. آپ کسی ٹیبل کے سیل میں ایک لسٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں, یعنی ایک لسٹ کو آپ ٹیبل کے اندر نیسٹ کر سکتے ہیں, امبیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم شاید نیکسٹ ٹائم ڈسکشن کریں گے, آپ ٹیبل کے سیل میں ایک فارم کو ڈال سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ایک ٹیبل کے اندر جو سیل ہے اس کے اندر آپ ایک اور ٹیبل کو بھی ڈال سکتے ہیں, یعنی آپ ٹیبلز کے اندر نیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی سیل جو شروع ہوتے ہیں یہ TH سے شروع ہوتے ہیں یا پھر TD سے شروع ہوتے ہیں. TH اور TD میں اکثر براؤزر میں صرف ایک فرق پایا جاتا ہے کہ اگر TH سے آپ شروع کریں گے تو اس کو بولڈ فیس کر کے وہ ڈسپلے کرے گا, اگر TD سے شروع کریں گے تو وہ اس کو نارمل فونٹ کے ذریعے ڈسپلے کرے گا. تو جناب ٹیبل میں ہو گئے 4 طرح کے ٹیگ, ٹیبل, TR, TH اور TD. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیبل کے 4 ٹیگز ہیں ان کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہے. ٹیبل کا ایک ایٹریبیوٹ تو آپ نے آلریڈی دیکھ لیا, یعنی بارڈر کا ایٹریبیوٹ. ہم نے لکھا تھا بارڈر از اکول ٹو 1, بارڈر از اکول ٹو ہم 5 بھی لکھ سکتے ہیں, بارڈر از اکول ٹو 20 بھی لکھ سکتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بارڈر ہے اس کی تھکنس بڑھتی جاتی ہے جو یہ نمبر بڑھتا جاتا ہے. تو اگر بارڈر از اکول ٹو 1 لکھیں گے تو وہ پتلا سا آپ کو ایک بارڈر نظر آئے گا, اگر بارڈر از اکول ٹو 5 لکھیں گے تو خاصا موٹا سا ایک بارڈر آپ کو نظر آئے. ٹیبل کے 2 اور ایٹریبیوٹس ان کی بات کر لیں.
ایک کہلاتا ہے سیل پیڈنگ اور دوسرا کہتا ہے سیل اسپیسنگ. اگر آپ سیل پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسکوائر بریکٹ ٹیبل سیل پیڈنگ از اکول ٹو 3, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک سیل کے اندر جو چیزیں ہیں اور سیل کا جو بارڈر ہے اس کا ڈسٹینس بڑھ جائے گا. 3 کے بجائے اگر آپ 4 کریں گے 5 کریں گے وہ ڈسٹینس بڑھتا جائے گا. یعنی سیل کے کانٹینٹس اور سیل کے بارڈر میں ڈسٹینس جو ہے نا وہ کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے؟ وہ سیل پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ ڈیٹرمن کرتا ہے. سیل اسپیسنگ کا ایٹریبیوٹ جو ہے دیٹ از سملر, لیکن بجائے اس کے کہ وہ جو ٹیبل جو ایک سیل کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کے بارڈر ہے اس کے ڈسٹینس کو دیکھے, سیل اسپیسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دو کنزیکٹیو سیلز جو ہیں ان کے بیچ کی جو اسپیسنگ ہے اس کو ہم سیل اسپیسنگ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں. تو اگر میں کہوں اسکوائر بریکٹ ٹیبل سیل اسپیسنگ اکول ٹو 3 کلوز اسکوائر بریکٹ, تو اور اس کے بعد میں کہوں کہ سیل اسپیسنگ اکول ٹو 5, تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ سیلز کا آپس کا ڈسٹینس جو ہے نا انٹر سیل ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کی مدد سے یعنی سیل اسپیسنگ اور سیل پیڈنگ کی وجہ سے آپ ذرا ٹیبل کو چھوٹا یا بڑا, زیادہ ریڈیبل یا کم ریڈیبل کر سکتے ہیں. اسکرین پہ اس وقت آپ کو وہی ٹیبل نظر آ رہا ہے جس کی ہم ابھی تک بات کرتے رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر از اکول ٹو 1. اب اگر میں یہ ایٹریبیوٹ ہٹا دوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ بارڈر ختم ہو گیا. اب اگر آپ براؤزر ڈسپلے میں دیکھیں لگتا نہیں یہ ٹیبل ہے, لیکن یہ ٹیبل ہی ہے. دی اونلی تھنگ از دا بارڈر ہیز بین ٹرنڈ آف. اس میں اور وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹیبل دیکھا تھا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بارڈر نظر نہیں آ رہا, اس میں نظر آ رہا, اور 0 فرق ہے دونوں. اچھا جناب, یہ ہم بات کر رہے تھے ایٹریبیوٹس کی. اب بعض ایسے بھی ایٹریبیوٹس ہیں جو ٹیبل میں ٹی آر میں ٹی ایچ میں ٹی ڈی میں کامن ہے. ان میں سے پہلا جو ہے وہ الائن کا ایٹریبیوٹ ہے. الائن کے ایٹریبیوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کسی سیل کے اندر کسی یا پھر ٹیبل یا پھر ٹی آر کے اندر یا ٹی ایچ کے اندر جو چیز ہے اس کی الائنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو لیفٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو آپ سینٹر جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو رائٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ ہے بی جی کلر والا ایٹریبیوٹ. بی جی اسٹینڈس فار بیک گراؤنڈ کلر. تو اگر آپ کسی ٹیبل میں یا ٹی آر میں یا ٹی ایچ میں یا ٹی ڈی میں بی جی کلر والا ایٹریبیوٹ ڈال دیں, یعنی آپ کہہ دیں بی جی کلر از اکول ٹو ریڈ, تو ہوگا کیا؟ اگر آپ کسی ٹی ڈی میں ڈالتے ہیں تو اس سیل کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ریڈ ہو جائے گا. اگر کسی ٹی آر میں ڈالتے ہیں تو اس رو کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا. ریڈ کی بجائے بلو بھی ہو سکتا ہے, گرین بھی ہو سکتا ہے, اور خاصے کلرز ہو سکتے ہیں. ایک اور ایٹریبیوٹ ہے وڈتھ کا, یعنی اس وڈتھ کے ایٹریبیوٹ کے ذریعے آپ کسی ٹیبل کی وڈتھ یا کسی رو کی وڈتھ یا کسی سیل کی وڈتھ جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہائٹ کا بھی ایٹریبیوٹ ہے جو ایگزیکٹلی یہی چیزیں کرتا ہے. ایک ٹیگ جو ٹی آر ٹی ڈی ٹی ایچ تینوں میں یوز ہو سکتا ہے وہ ہے وی الائن کا, یعنی ورٹیکل الائنمنٹ کا ٹیگ. اور اس کے لیے پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہیں ٹاپ, مڈل اور باٹم. اس کے ذریعے آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کسی سیل میں یا کسی رو میں جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ٹاپ پہ نظر آئے, بیچ پہ نظر آئے, یا بالکل سیل کی باٹم پہ نظر آئے. کچھ اور ایٹریبیوٹس جو صرف ٹی ایچ اور ٹی ڈی یعنی سیلز میں صرف یوز ہو سکتے ہیں, اس میں سے ایک تو ہے نو ریپ کا, NOWRAP, نو ریپ کا ٹیگ. اگر براؤزر یہ دیکھتا ہے کہ کسی سیل کے اندر نو ریپ کا ٹیگ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر جتنی بھی ٹیکسٹ ہے اس کو سارے کے سارے کو ایک ہی لائن میں ڈسپلے کرتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر جگہ کم ہو تو وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو پیسز میں بریک کر کے وہ سیل کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ براؤزر میں جو ڈسپلے آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے نظر آئے. لیکن اگر آپ نو ریپ کر دیتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ اس کو جو بھی اس سیل کے اندر ہوگا اس سارے کے سارے کو ایک لمبی سی لائن میں ڈسپلے کرنے کی کوشش کرے گا. ایک اور ایٹریبیوٹ جو سیل کا ہے وہ ہے کال سپین کا, اور اس سے ہی ریلیٹڈ ایک ایٹریبیوٹ ہے رو سپین کا. کال سپین کا مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 2 سیل جو ہیں وہ ایک سیل بن جائے, تو آپ اس سیل کے اندر لکھ لیں گے کال سپین از اکول ٹو 2, تو وہ دونوں سیلز کو ملا کے ایک بڑا سا سیل بنا دے گا.
رو اسپین کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ والا سیل اس کے نیچے والا اور اس کے نیچے والا یہ ایک سیل بن جائے تو آپ کہیں گے رو اسپین از اکول ٹو 3. اس سے وہ تینوں روز کے وہ جو سیل ہیں تینوں ان کو ملا کے وہ ایک بڑا سا سیل بنا دیتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کال اسپین کی ایگزامپل. اس وقت آپ کو بڑی سادہ سی ایک کال اسپین کی ایگزامپل اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. ہم نے کیا یہ ہے کہ جو پہلی رو ہے اس کے جو دونوں سیل ہیں اس کو ہم نے آپس میں مرج کر دیا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ٹی ایچ جو ہے اس میں ہم نے ایٹریبیوٹ ڈال دیا ہے کہ کال اسپین از اکول ٹو 2, یعنی جو دو سیلز ہیں ان کو ملا کے ایک سیل بنا دے. تو جس طرح کا ڈسپلے آتا ہے وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو. اس وقت اسکرین پہ آپ کو ایک خاصا کمپلیکس سا ٹیبل نظر آ رہا ہے. اس ٹیبل میں کئی کال اسپینس ہیں, کئی رو اسپینس ہیں. فار ایگزامپل یہ ایکسپینسز والا جو آپ دیکھ رہے ہیں سیل, یہ دو سیلز کو ملا کے بنا ہوا ہے, اور انکم والا سیل جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں ہم نے کیا یوز کیا ہے, اس میں ہم نے کال اسپین, ان دونوں میں ہم نے کال اسپین کے ایٹریبیوٹ یوز کیے ہیں. ویئرز یہ 2001 والا جو سیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے رو اسپین والا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے. یہاں پہ ہم نے کہا ہے رو اسپین از اکول ٹو 4. 2002 میں بھی ہم نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس سیل میں اس ٹیبل میں جتنے بھی سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب میں ہم نے ایک کام کیا ہوا ہے, ہم نے بی جی کلر یوز کیا ہوا ہے, وہ والا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہوا ہے. یعنی ہم نے اس ٹیبل میں بیک گراؤنڈ کلرز یوز کیے ہوئے. اس میں میرے خیال میں ہم نے کچھ تو سیلز کے اندر بی جی کلر یوز کیا ہے اور کچھ روز کے اندر بی جی کلر کو یوز کیا ہوا. لیکن آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اگر آپ چاہیں تو سارے کے سارے ٹیبل کا اکٹھا ہی رنگ چینج کر دیں, ورنہ آپ چاہیں تو ہر سیل کا یا ہر رو کا الگ سے جا کے بھی آپ رنگ چینج کر سکتے ہیں یوزنگ دا بی جی کلر ایٹریبیوٹ. ایک اور چیز یہ کہ جو ایکسپینسز اور انکم والے سیل ہیں اس میں ہم نے الائنمنٹ کو بھی تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے الائن از اکول ٹو سینٹر کے ایٹریبیوٹ یوز کیے ہوئے ہیں. ایک اور ٹیگ جو بعض اوقات ٹیبلز میں خاصا یوزفل ہوتا ہے وہ کیپشن کا ٹیگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب آپ کو اخبار میں, رسالوں میں, کتابوں میں ٹیبلز نظر آتے ہیں تو اس کے نیچے یا اس کے اوپر کچھ ایک کیپشن لکھی ہوتی ہے, یعنی اس ٹیبل کی تھوڑی سی ایک ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے. HTML میں یہ فیسلٹی موجود ہے, HTML میں بھی آپ کیپشن لگا سکتے ہیں. آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو ٹیبل کا ٹیگ ہے اس کے فوراً بعد آپ کیپشن اور سلیش کیپشن کے ٹیگ یوز کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں کچھ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں, یعنی وہ ٹیکسٹ دیٹ یو وانٹ ٹو بی ڈسپلیڈ ایز دا کیپشن آف دا ٹیبل. اس وقت آپ کو اسکرین پہ ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہوا ہے, یعنی ایک ٹیبل کی ہم نے کیپشن ٹیگ کے ذریعے کیپشن ڈسپلے کی ہوئی. ایک بڑا یوزفل ویب پیج مجھے نظر آیا تھا, دا ٹیبل سیمپلر. اس کا URL اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو اس ویب پیج کو ضرور وزٹ کیجیے, کیونکہ اس میں بہت سارے ٹیبلز مختلف ایٹریبیوٹس کی مدد سے مختلف طرح کی چینجز کر کے دکھائے گئے ہیں, اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری ویری یوزفل. تو جناب اب ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے. آج ہم نے بات شروع کی تھی میرے پرانے ویب پیج سے, بڑا سیدھا سادہ سا بڑا سمپل سا ویب پیج تھا. تو آج ہم نے اس میں کچھ نیا کانٹینٹ ڈالا ہے, اور وہ کانٹینٹ ہم نے دو چیزوں کی صورت میں ڈالا ہے, ایک لسٹ کی صورت میں اور دوسرا ٹیبل کی صورت میں. جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے, جو کانٹینٹ میں نے اپنے ویب پیج پہ ڈالا وہ ایک ان آرڈرڈ لسٹ کی صورت میں ڈالا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان آرڈرڈ لسٹ کے علاوہ بھی دو مزید ٹائپس ہیں لسٹ کی جو کہ HTML سپورٹ کرتا ہے. ایک کہلاتی ہے آرڈرڈ لسٹ اور دوسری ڈیفینیشن لسٹ. آرڈرڈ لسٹ اور ان آرڈرڈ لسٹ دے آر کوائٹ سملر. جہاں تک ان کے کوڈ کا تعلق ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے. ان آرڈرڈ لسٹ کو آپ UL سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ویئرز آرڈرڈ لسٹ کو آپ OL سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور OL سے ہی فنش کرتے ہیں. ان آرڈرڈ لسٹ کو آپ اس کو بھی آپ OL سے ہی فنش کرتے ہیں, لیکن بیچ میں جو آتا ہے دیٹ از دا سیم, یعنی بیچ میں آپ لائن آئٹمس ڈالتے ہیں. ان آرڈرڈ لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ڈیفالٹ ایک لسٹ آپ کو نظر آتی ہے اور
اس لسٹ کا ہر آئٹم جو ہے ایک ڈسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس ڈیفالٹ ڈسک کو چینج کر کے آپ سرکل بنا سکتے ہیں, اور تیسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اسکوائر کی صورت میں بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں. جہاں تک آرڈر لسٹ کا تعلق ہے, اس میں آپ کی لسٹ جو ہے وہ 1 2 3 کر کے بھی ہو سکتی ہے, وہ اے بی سی کر کے بھی ہو سکتی ہے, کیپٹل اے بی سی سے بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کے علاوہ رومن نیومرلز میں بھی وہ دکھائی جا سکتی ہے. اور ان یعنی نمبرز میں, الفابیٹس میں, رومن نیومرلز میں سلیکٹ کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ ٹائپ والا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں. اگر ٹائپ والے ایٹریبیوٹ میں آپ اپروپریٹ کیریکٹر ڈال دیں گے تو آپ کی لسٹ اس کے مطابق ڈسپلے ہو جائے گی. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی نیسٹڈ لسٹ, یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ ڈال سکتے ہیں, بلکہ ایک لسٹ کے اندر ایک اور, اس کے اندر ایک اور لسٹ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اور بعض سچویشنز میں وہ اسٹرکچر جو ہیں یعنی نیسٹڈ لسٹ خاصے یوزفل ہوتے ہیں. ہم نے ڈیفینیشن لسٹ کی بھی آج بات کی. اس کی جو سب سے کامن اپلیکیشن نظر آتی ہے وہ وہی گلوسری کی صورت نظر آتی ہے کہ جب آپ نے بہت ساری ٹرمز آپ نے چند ٹرمز دکھانی ہو یا بہت ساری ٹرمز دکھانی ہو اور ساتھ ان کی ڈیفینیشنز بھی دکھانی ہو, تو ڈیفینیشن لسٹ یعنی جو ڈی ایل کے ٹیگ سے شروع ہوتی ہے, دیٹ از اے ویری اپروپریٹ وے آف ڈسپلئنگ ڈیفینیشن لسٹ, فار ایگزامپل ان دی فارم آف اے گلوسری. تو اس میں ایک تو ڈیفینیشن لسٹ کا ٹیگ تھا, اس کے علاوہ ڈی ٹی کا ٹیگ تھا جس کے ذریعے آپ پہلے ٹرم لکھتے تھے, پھر ڈی ڈی کے ٹیگ کے ذریعے آپ اس ٹرم کی ڈیفینیشن لکھتے تھے. تو یہ تو تھی بات لسٹس کی, یعنی کہ ایک 1 ڈائمینشنل سا ایک اسٹرکچر ہے. دوسری جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے ایک 2 ڈائمینشنل اسٹرکچر کی بات کی تھی, یعنی ہم نے ٹیبلز کی بات کی. جہاں تک ٹیبلز کا تعلق ہے, ٹیبل اسٹارٹ ود دا ٹیبل ٹیگ, دے فنش ود دا سلیش ٹیبل ٹیگ, اور بیچ میں عموماً جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک تو یہ ٹی آر کا ٹیگ یوز ہوتا ہے جس سے آپ ایک رو کو شروع کرتے ہیں, اور ہر رو کے اندر مختلف سیلز ہوتے ہیں, اور ہر سیل جو ہے وہ یا ٹی ایچ سے شروع ہوتا ہے یا پھر ٹی ڈی سے. عموماً جو ٹاپ رو ہوتی ہے یعنی ہیڈنگ والی رو ہوتی ہے وہ ٹی ایچ کے سیلز یوز کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جو روز ہوتی ہیں وہ عموماً ٹی ڈی کے ٹیگز یوز کرتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹی ڈی سے شروع ہونے والے سیل اور ٹی ایچ سے شروع ہونے والے سیل میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, بس یہ کہ ٹی ایچ والے جو ہیں وہ بولڈ نظر آتے ہیں اور ٹی ڈی والے جو ہیں وہ ریگولر فونٹ میں نظر آتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان ٹیبلز میں اچھی خاصی تعداد مختلف ایٹریبیوٹس کی چینج کر کے ان کی شیپ کو, ان کی فارم کو خاصا انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ بارڈر نظر نہ آئے کسی ٹیبل کے, دیٹ از اویلیبل. اگر آپ چاہیں کہ بارڈر نظر آئیں اور بہت موٹے نظر آئیں, دیٹ از اویلیبل ایز ویل. آپ اگر یہ چاہیں کہ سیلز جو ہیں اس میں جو اس کے اندر ایک انٹری پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر جو ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے اس کے ارد گرد خاصی اسپیس ہو, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ 2 سیلز جو کسی ٹیبل میں ایڈجسٹنٹ ہیں ان کے درمیان میں خاصی اسپیس ہو, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ ہر سیل کے اندر, ہر رو کے اندر, ایون پورے ٹیبل کی الائنمنٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ ہارزونٹل الائنمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کسی ٹی آر میں یا کسی ٹی ڈی میں ورٹیکل الائنمنٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں جو ٹیکسٹ یا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ یا ٹاپ پہ نظر آ سکتا ہے یا باٹم پہ یا پھر مڈل میں. ایک چیز اور جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ یہ ٹیبل خاصے پاورفل ہیں, یعنی ان کے جو سیلز ہیں اس کے اندر صرف ٹیکسٹ ہی آپ دکھا نہیں سکتے, آپ اور بھی بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں. آپ اس کے اندر امیجز دکھا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر لسٹس دکھا سکتے ہیں, اس کے اندر فارمز دکھا سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ ٹیبلز بھی دکھا سکتے ہیں. یعنی کسی ٹیبل کے سیل میں آپ ایک نیا ٹیبل شروع کر سکتے ہیں اگر the desire is there. اب جناب بات ہوتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے. آج تو ہم نے اپنے ویب پیج کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا, یعنی اس میں ٹیبل ڈالے, اس میں لسٹ ڈالی, لیکن ابھی بھی ہمارا ویب پیج جو ہے اسٹیٹک ہے. یہ صرف آپ کو کچھ دکھاتا ہے, کچھ کرتا نہیں. یعنی ابھی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ویب پیج سے آپ کے پاس آتی ہے, آپ ویب پیج کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتے. یعنی یہ ویب پیج, یعنی جو میرا ویب پیج اس وقت بہت اسٹیٹک ہے, اس کو اچھا ہو اگر ہم اس کو انٹریکٹیو بنا سکیں.
یعنی میں اس کو کچھ کہہ سکوں اور اس کے جواب میں یہ مجھے کچھ کہہ سکے. تو یہ والا کام جو ہے یہ ہم نے نیکسٹ ٹائم شروع کرنا. نیکسٹ ٹائم ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ویب پیج کو انٹر ایکٹیو بنانا تاکہ کمیونیکیشن 2 وے ہو جائے, میں اسے کچھ کہوں اور وہ مجھے کچھ کہے. اگلی دفعہ ظاہر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک دم سے بڑا زبردست سا ایک انٹریکٹیو نالج سورس تو نہیں بنائیں گے, ہم ایک بڑا سادہ سا انٹریکٹیو پیج بنانے کی کوشش کریں گے. اور ان پیجز کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے جو ویہیکل ہم یوز کرتے ہیں دے آر کالڈ فارمز. سو نیکسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن جو ہوگی وہ ان فارمز کے بارے میں ہوگی کہ فارم ہوتا کیا ہے, اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں, کیا کیا کمپوننٹس ہیں, اور ان فارمز کا یعنی فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے انٹریکٹیوٹی ہونی چاہیے, لیکن اس سے ہم اس انٹریکٹیوٹی سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کریں گے وہ یہی ہوگی کہ ٹھیک ہے انٹریکٹیو فارمز ہوتے ہیں لیکن میں اسے کیسے بناؤں. تو نیکسٹ ٹائم ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے ایک بڑا سادہ سا انٹریکٹیو فارم بنانا ہے. تو ایک چھوٹا سا آپ انٹریکٹیو فارم بھی بنائیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ کو انٹریکٹیو فارمز کے بارے میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی ملے گی. لیکن ہم جو ان انٹریکٹیو فارم میں بعض اور کمپلیکس کمپوننٹس ہوتے ہیں, ذرا مشکل طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی ڈسکشن کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں, مثلا یہ کہ آپ نے فارمز میں مختلف طرح کے فیلڈز دیکھے ہوں گے, کچھ بٹنز دیکھے ہوں گے, کچھ چیک باکسز دیکھے ہوں گے, کچھ آپ نے ڈراپ ڈاؤن لسٹ دیکھی ہوں گی. ہم یہ دیکھیں گے کہ انہیں کس طرح کیا جاتا ہے. بنائیں گے تو ہم ایک سادہ سا انٹریکٹیو فارم تاکہ ہم اپنی ہوم ورک اسائنمنٹ جو اگلی دفعہ ملے گی اسے کر سکیں. لیکن ہم جو ذرا کمپلیکس چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی اگلی دفعہ ضرور ڈسکشن کریں گے. جناب آخر میں میں اس کتاب کے بارے میں, جو آپ کی لرن جاوا اسکرپٹ کی کتاب ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ابھی تو ہم نے جاوا اسکرپٹ کا کام شروع نہیں کیا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے وہ بھی شروع ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں. یہ کتاب ایک خاصے عام فہم بڑے سمپل انداز میں لکھی گئی ہے. تو اس میں اگر آپ وہ چیزیں تلاش کریں جو ہم لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تو آپ کو نظر آئیں گی, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کو ٹرائی کریں. آپ اپنے سینٹر میں آئیں اور وہاں پہ اس میں سے کوئی ایک پروگرام نکال کے اس کو ایک دفعہ ٹائپ کر کے دیکھیں, اس کو چلا کے دیکھیں آخر ہوتا کیا ہے. کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یو ول فائنڈ دیٹ پروسیس ویری ویری انٹرسٹنگ. اس میں بعض ایسی ڈسکشنز ہیں, بعض ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں جن کا ہم نے اس کورس میں کوئی تذکرہ نہیں کرنا, بٹ دے آر ویری انٹرسٹنگ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں. میں چاہتا ہوں اس میں نہ صرف وہ چیزیں پڑھیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں نظر آتی ہیں اس کو پڑھیں. لیکن دیٹ از ناٹ انف, اس کو پریکٹس بھی کریں. اور آپ کے پاس جو آپ کا وی یو کا ویب پیج ہے اس کے اندر آپ جا کے اپنی اسائنمنٹس تو ضرور کریں, وہ تو آپ نے کرنی ہی ہے, لیکن اس میں سے بعض چیزیں بھی وہاں پہ ڈالیں. اپنے دوستوں کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے کتنا زبردست انٹریکٹیو ویب پیج بنایا ہے, اور اس کے کامنٹس ان پہ لیں اور اس کے مطابق ان پیجز کو مزید سے مزید بہتر بنائیں. اس طرح میرے خیال میں آپ کی لرننگ جو ہوگی اس مٹیریل کے بارے میں زیادہ بہتر ہوگی. ہمارے پاس یہاں لیکچرز میں بڑا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, وی کین ناٹ کور ایوری تھنگ دیٹ وی ریئلی وانٹ ٹو کور. تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.